وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور نجات دیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا یا ڈرتے رہے ان کی کامیابی کے ساتھ۔ لا یمسہم السوء، نہیں پہنچے گی ان کو کوئی برائی یا تکلیف، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ پیچھے تھا جو ہم نے کل پڑھا تھا سبق، اس کی آخری آیت میں تھا کہ جو متکبر لوگ ہوں گے دنیا میں، تکبر کرنے والے، کل قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں نیکوکار رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، پرہیزگاری اختیار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن نجات دے دیں گے، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، نہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے ان کی کامیابی کے ساتھ، اور نہ ہی ان کو کوئی پہنچے گی برائی سے مراد ہے عذاب، کیونکہ انہوں نے برے کام ہی نہیں کیے تو اس لیے ان کو عذاب نہیں ہوگا، اور نہ وہ غم کھائیں گے، یعنی دنیا میں وہ جو نیک کام کر کے آئے تھے اس لیے ان کو غم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا اس کا دوسرا مطلب ہے یہ دنیا میں وہ جو چھوڑ کر آئے ہیں اس پر ان کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا کہ ہم نے پیچھے کوئی ایسا کردار نہیں چھوڑا جس کی وجہ سے ہمیں پوچھ گچھ ہوگی کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، تو اس لیے جب دنیا میں انہوں نے نیک عمل کیے تھے اس لیے ان کو کوئی غم ہی نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں ساتھ بروں کا بھی کرتے ہیں، جنت کا ساتھ تذکرہ ہوگا ساتھ جہنم کا بھی ہوگا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ چیز واضح کر رہے ہیں تاکہ انسان کے ذہن میں دونوں چیزیں رہیں کہ اگر برا کام کریں گے تو اس کا انجام بھی برا ہے، اچھا کرو گے تو اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور پیدا صرف کر کے اس کو چھوڑ نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نظام کو بھی آگے چلایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے، یعنی ہر چیز پر اللہ کا تصرف ہے اور اللہ کی نگرانی میں ہی ہر چیز جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جو کچھ بھی ہے سب اللہ نے بنایا ہوا ہے، اور اس کو چلا بھی اللہ کی ذات ہی رہی ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، تو جس کی نگہبانی ہو تو ظاہری ہے پھر چیزیں اس کے متحد ہو کر چلتی ہیں۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس ہیں یا اسی کے لیے ہیں چابیاں آسمان و زمین کی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ تو اللہ کے پاس ہیں خزانے کی چابیاں، یا اللہ ہی مالک ہے چابیوں کا، تو دونوں ایک ہی معنی، چابیاں ہوں تو پھر بھی خزانے مالک ہیں، تو خزانے ہوں تو پھر اس کا مالک بھی چابیاں ہیں، یعنی جس کے پاس خزانے ہوں گے ظاہری چابیاں اس کے پاس ہیں، تو جس کے پاس چابیاں ہیں ظاہری خزانے بھی اس کے پاس ہیں، تو اس لیے دو معنی کیے گئے ہیں اس کے، خزانے بھی اور چابیاں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں آسمان و زمین کے خزانے یعنی چابیاں، ہر چیز اللہ کے قدرت میں کنٹرول میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے سب کچھ۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا مجھ کو حکم کرتے ہو کہ میں عبادت کروں اے جاہلو؟ تو مشرکین مکہ جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دیتے تھے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے معبود اللہ کی کریں گے، یا اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ آپ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں تو پھر ہم آپ کے معبود کی بھی بات مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہو کہ اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم کرتے ہو کہ میں عبادت کروں اے جاہلو۔ تو انہوں نے کئی ایک حربے استعمال کیے، آپ کا جو چچا تھا ابو طالب اس کو بھی کہا، اور آپ کے دادا عبد المطلب جو تھے ان کو بھی کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی لچک پیدا ہو جائے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں کیا ہے، جو 29 بارے میں آتے ہیں، فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کچھ آپ نرم ہو جائیں کچھ ہم نرم ہو جاتے ہیں، کہتے چلو کم از کم اس طرح نہیں تو ایک دفعہ ہی ہمارے معبودوں کو سجدہ کر دو تو ہم آپ کے معبود کو مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ اے جاہلو یہ میں کیسے کام کروں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق وحی کی گئی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے،
لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا، لیحبطن اعمالوں کا، تو البتہ ضائع ہو جائیں گے آپ کے عمل، یا ضائع کر دیے جائیں گے آپ کے عمل، ولا تکونن من الخاسرین، اور البتہ آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف جو وحی کر رہے ہیں نا، وہی آپ سے پہلے لوگوں کی طرف کی تھی، یعنی جو انبیاء علیہ السلام گزرے آپ سے پہلے، تو کیا وحی تھی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو نبی تو شرک کر ہی نہیں سکتا، نہ نبی سے شرک ہو سکتا ہے، چونکہ جو وحی ہے وہ نبی پہ ہی آنی ہوتی ہے، احکامات نبی پر ہی آنے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی ہم کام نیک کر رہے ہیں یا برے کاموں سے بچ رہے ہیں، تو یہ سب آپ کے ذریعے ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اللہ نے وحی کی ہے، قرآن پاک پورا آپ پر نازل ہوا ہے، تو آگے امت کو احکامات ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک کر ہی نہیں سکتے، نہ پہلے انبیاء کر سکتے، کیونکہ ان کا تو مقصد ہی شرک سے روکنا ہوتا ہے۔ جتنا جیسے ہم پیچھے پڑھا ہے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، سب نے آ کر اپنی قوم کو سب سے پہلے یہی کہا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو نبیوں کا تو بنیادی مقصد ہی شرک سے روکنا ہوتا ہے، تو جو نبی نے خود شرک کرنا ہے تو پھر اس نے روکنا کیا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے شرک کیا، یا اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ شرک پر ہی فوت ہو گئے تو فرمایا آپ کے عمل ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو اس سے ثابت ہوا جو مشرک ہے، شرک کرتا کرتا ہی فوت ہو گیا تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کو کوئی کچھ بھی نہیں ملے گا، جتنے مرضی نیک کام کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ البتہ آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو مراد امت ہے، امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ہی شکر گزار ہو جاؤ۔ جیسے ایاک نعبد ہم پڑھتے ہیں نا، اسی طرح یہ بھی ہے بل اللہ فاعبد، کہ اللہ کی صرف عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں روزی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، تو اس کا شکر ادا کرو۔ کھاؤ کسی کا تو گیت کسی کے گاؤ، یہ تو نہیں صحیح ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادت اللہ کی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو۔ تو سب سے بڑا اللہ کا شکر یہی ہے کہ بندہ اللہ کی صرف عبادت کرے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور نہیں انہوں نے اللہ کی عزت کی جس طرح اللہ کی عزت کرنے کا حق تھا یا قدر کرنے کا حق تھا۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت، اور سب کی سب زمینیں اللہ کے قبضے میں ہوں گی قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس نے لپیٹے ہوئے ہوں گے اپنے دائیں ہاتھ میں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ اور وہ بلند و بالا ہے اس سے جو وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے اس کو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کھاتے اللہ تھے تو چاہیے تھا عبادت بھی اللہ کی کرتے، تو انہوں نے اللہ کی عزت ہی نہیں کی، اللہ کا انہوں نے حق ہی نہیں پہچانا۔ حالانکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے اتنی قدرت طاقت والی کہ سب زمینیں اور سب آسمان، یعنی ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اللہ کے ہاتھ میں کل قیامت کے دن لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک یہودی عالم آیا، تو آ کر کہنے لگا ہم اللہ کے بارے میں کتابوں میں یہ پاتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب ہوگا ساتوں آسمان اللہ کی ایک انگلی میں ہوں گے، اور زمینیں ایک انگلی پر ہوں گی، اور درخت ایک انگلی پر ہوں گے، پانی ایک انگلی پر ہوں گے، تو تمام مخلوقات ایک انگلی پہ ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس وقت کہیں گے انا الملک ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر مسکرا پڑے، ہنس پڑے آپ، کہ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے، یہودی ہو کر عالم ہو کر تو یہ کہہ رہا ہے ہم نے پہلی کتابوں میں یہ پایا ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی اس بات پر یہ بطور تصدیق آیت پڑھی وما قدر اللہ کا قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، کہ جو تو کہہ رہا ہے نا پہلی کتابوں میں ہم نے پایا ہے وہ بالکل سچ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بھی فرمایا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائیں گے انا الملک این ملوک الارض، کہ کہاں ہے میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ۔ تو حدیث میں آتا ہے 40 سال یا 40 دن اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں پکڑ کر اس طرح ہلائیں گے اپنے ہاتھ کو، تو ساتھ کہیں گے انا الملک
این الملوک الارض، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ آج بولے تو کوئی بھی نہیں بولے گا، تو آخر کار اللہ تعالیٰ پھر خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار. وہ آگے والی سورت جو ہم پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اس میں سے یہ آئے گا کہ لمن الملک الارض، کوئی بھی نہیں بولے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے آج صرف بادشاہی ایک ہی زبردست غالب قہار کی بادشاہی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے، کس سے؟ جو وہ اللہ کے شریک بناتے ہیں. کبھی کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کبھی کسی کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، کبھی کسی کو اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان سب چیزوں سے پاک بھی ہے اور بلند بھی ہے جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.